أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بيجي خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزاروں کی اس نئے سال کے آغاز میں فرزند رسول راکب دوش رسول سید شباب اہل الجنہ سرور و سالار شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب باشعور اور باضمیر لوگوں کے امام حسین ابن علی علیہ آلہ التحیۃ والثناء آپ کے اصحاب انصار آپ کے خانوادہ گرامی آپ کے عزیزوں کی شہادت اور مخدرات عصمت و طہارت کی اسارت کا پرسہ دینے کے لیے آپ سب صف قضا اور تشریف فرمائیں پروردگار ہم سب کا اس مقام پہ حاضر ہونا اور یہاں گزرے ہوئے لمحات کے ایک ایک پل کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائیں اور ہر لمحے کے لیے لامتناہی اور لامحدود اجر عطا فرمائیں۔ موجودہ معروضی حالات کے مد نظر میں نے ایک ایام کے لیے جو مجھے بہت موزوں اور مناسب لگا اور احباب کی خواہش کے احترام میں اس عشر محرم کا جو موضوع منتخب کیا وہ تفسیر تاریخ کربلا۔ ہر علم کی ایک منطق ہے، اس منطق کے بغیر وہ علم قابل فہم نہیں ہے، اور تاریخ کی منطق کا نام سوشیالوجی ہے جس کے بغیر یہ قصے اور کہانیوں کا نام ہے۔ علم الاجتماع اور قرآن و حدیث کے موازین اور دیے گئے اصول ان کے تناظر میں ہم تاریخ اسلام کے
ان خاص پہلوؤں کو سمجھنے کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ بشر کے اس ناقابل فراموش، لازوال، لافانی، یونیورسل، ہمگیر، ہم جہت معرکے کے بعض اسرار اور رموز اور اس کی حقیقی علل و اسباب اور اس کے نتائج اور تہذیب انسانی پر معرکہ کربلا کے اثرات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ کہہ دینا اور یہ سمجھ لینا قطعی طور پر معرکہ کربلا کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کے برابر ہے کہ کربلا حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ کے درمیان جنگ تھی۔ نہ یزید کا نام لے لینا اور یزیدیت مرد آباد کہہ کے چلے جانا اور اسی کو کربلا کا اور اس حادثے کا عامل قرار دینا اور اس تک رک جانا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی تک ہم نے کربلا کی الف با کا ادراک حاصل نہیں کیا۔ در حقیقت اس عصر میں، عصر حاضر میں، یزید و ابن زیاد بچوں کے لیے وہ ایک لولی پاپ جسے کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے حیثیت نہیں رکھتا۔ لازم ایک مسلمان کے لیے، تاریخ کے طالب علم کے لیے، کہ وہ دقت میں جا کر، گہرائی میں جا کر اس واقعے کے، اس معرکے کے، اس حادثے کے حقیقی عوامل اور علل اور اسباب پر غور کرے کہ ہوا کیا کہ یزید جیسا بد نسل، بد جنس، ناپکار، کائنات کا غلیظ ترین اور کثیف ترین کردار، اس کائنات کے پاکیزہ ترین انسان محمد مصطفیٰ کی مسند تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ اچانک کیا چند دنوں میں ایسے ہوا کہ ایک شخص مرا اور اس کی موت کے ساتھ پھر یزید پر سے اقتدار آ گیا؟ نہ، یہ ایک سلسلہ ہے۔ کربلا کی جنگ 61 ہجری میں شروع نہیں ہوئی، اور اس جنگ کے کردار صرف 61 ہجری کے میدان کربلا میں موجود دو اطراف کے کرداروں میں منحصر نہیں ہے۔ کربلا کا آغاز بہت پہلے سے ہوا، اور عاشورہ اس آغاز کے سلسلے کا نقطہ اوج اور نقطہ کمال ہے۔ ہم نے اس ابتدا کو سمجھنا ہے تاکہ اس انتہا کو سمجھ سکیں۔ یہ ظلم جو آج سوشل میڈیا پر روا رکھا جا رہا ہے، مجھے ایک دوست نے مرحوم ڈاکٹر اسرار کی گفتگو بھیجی، وہ پریشان تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، اور اس میں جو ان کی چیزیں اور باتیں، گفتگو، اس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، حبر الامہ، مفسر قرآن، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت نے بھی امام حسین کو سمجھایا، لیکن امام حسین نے ان کی بات کو درخورد اعتنا نہ جانا۔ یہ بات خود حیرت سوز اور تأثر انگیز ہے۔ یہی عبداللہ ابن عباس سفر حج میں 25 حج امام حسین نے پابیادہ فرمائے، اور ہر حج میں ابن عباس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ امام حسین کی جوتیاں اٹھائیں، وہ راستے میں آپ کی رکاب کو درست کریں، گھوڑے کی زین کو درست کریں۔ ابن عباس کا کیا تقابل ہے کا سب سے بڑے مفسر، سب سے پہلے مفسر۔ ان جیسے بعض افراد کے جو اسلام کے ان مسائل سے کی نسبت لبکشائی کرتے ہیں، ان کی بڑی مشکل یہ ہے کہ اسلام ان کی دوسری تعلیم ہے۔ جب اسلام دوسری تعلیم ہو تو حقائق کھل کر نکھر کر سامنے نہیں آتے۔ جہاں اسلام ثانوی تعلیم ہو، نہ دقت سے، گہرائی سے، زانوہائے ادب، زانوہائے تتلمس،
محضر اسلام میں طے کیے جائیں، وہ پھر پورے وجود سے خالی الذہن ہو کر اسلام کی تعلیمات کے سامنے، حتیٰ یہ مشکل خود مرحوم اقبال کو بھی پیش آئی۔ اور یہ بات استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کی مقدمہ پر جہان بینی اسلامی، کہا کہ مرحوم اقبال جو دانشور تھے، شاعر تھے، مصلح تھے، ریفارمر تھے، بہت کام کیا، عالی فکر تھے، لیکن ان سے کچھ اشتباہات ہوئے۔ ایک اشتباہ جو ان کی کتاب احیاء تفکر دینی ہے، اپنی اس کتاب میں ظاہر ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی مرحوم اقبال کے احیاء تفکر دینی میں شہید مطہری نے کہا کہ اقبال ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن غلطی سے ان سے ختم دیانت ثابت ہو گئی۔ وہ مقدمات ترتیب دیے جن کا نتیجہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ بیٹھے کہ اب دین کی ضرورت نہیں۔ ان سے اتنی بڑی غلطی کیوں ہوئی؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا اس لیے کہ دین ان کی پہلی تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے دین کا مطالعہ کیا لیکن دوسرے درجے میں آ کے کیا۔ یہ بڑی مشکل ہے۔ آج جو سوشل میڈیا پر یہ نام نہاد دین شناس جو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ اور بھی اسلام آباد وہاں کے ایک مسجد کے خطیب نے جو ماہ محرم کے آغاز میں کسی خاتون سے گفتگو کرتے جو سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے، کہا کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، حسین ابن علی کو ان کی باتیں مان لینی چاہیے تھی، اصحاب اتنے بڑے بڑے اصحاب، کاش یہی کے افکار کا مطالعہ کرتے تو ایسی جسارتیں اور گستاخیاں نہ کرتے۔ ڈاکٹر اسرار ہیں یا مولوی عبدالعزیز یا اس طرح کے وہ جنہوں نے آپ کے سابقہ وزیر اعظم کا نکاح پڑھایا اور بعد میں اس پہ ناطق ہوئے، انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو کی۔ میں حیران ہوا، اب ہر طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں صحابی، فلاں شخصیت، فلاں نے امام حسین کو سمجھا۔ کسی کی کیا اوقات ہے کہ وہ امام حسین کو سمجھا؟ کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ امام حسین سے متعلق بات کر سکے؟ کسی کی کیا اوقات ہے؟ خود جب روزے 28 رجب کو 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب جب ولید بن عتبہ نے سید الشہداء کو اپنے دربار میں بلایا تھا، آپ تشریف لے گئے تھے، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے اور اب اس کا بیٹا یزید مسلمانوں کا والی ہے، خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، میں نے آپ کو بیعت کے لیے بلایا۔ حضرت نے فرمایا میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ رات کی تاریکی میں، سناٹے میں، تنہائی میں مجھے بلا رہے ہو، دن کے اجالے میں بلاؤ، اہل مدینہ کے سامنے مجھے بلاؤ، ان کی موجودگی میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر تم رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو، میری بیعت سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہو تو سب کے سامنے بولو، پھر میں بات کروں تو تمہیں پتہ چلے۔ یہ سنا ولید خاموش ہو گیا، کہا جیسے رسول اللہ کے فرزند مناسب سمجھتے ہیں، یہ کہہ کہ امام حسین چل پڑے۔ آپ چلے، ولید نے امام حسین کو بلانے سے پہلے مدینہ کے سابق گورنر مروان بن حکم بن عاص کو پہلے سے صلاح مشورہ کے لیے بلا رکھا تھا۔ جب امام حسین چلے 2 سے 3 قدم طے کیے، مروان ولید کی طرف متوجہ ہوا، کہا ولید حسین کو نہ جانے دو، اگر ابھی حسین یہاں سے چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو حسین سے بیعت لو ابھی کی ابھی، اور اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں تو یہیں اسی مقام پر انہیں قتل کر دو۔ چند قدم طے کیے، فرزند رسول حسین ابن علی نے مروان بن حکم کی یہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے تحریر کیا جیسے بجلی چمکتی ہے، اتنی سرعت سے فرزند رسول حسین ابن علی، امام غیرت، امام عزت، امام حریت، پلٹ کر مروان بن حکم سے قریب آئے، اسے گریبان سے پکڑا
اور پھر اتنا بلند کیا کہ مروان کا سر گورنر ہاؤس دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا. پھر زمین پہ پٹخا اور تاریخی جملہ کہا کہ اے مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے. یہی جملہ، یہی بات میں ان نام نہاد دانشوروں سے کہتا ہوں کہ تم کب سے اس قابل ہو گئے ہو کہ تم حسین ابن علی سے گفتگو کر سکو، حسین ابن علی سے متعلق لب کشائی کر سکو. حسین جو راکب دوش رسول ہے، وہ حسین کی جس کی عزت میں حیران ہوتا ہوں. پہلی اور آخری مرتبہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اللحوف میں تحریر کیا. منہاج الدموع میں یہ کلمات ہیں، اور مقتل کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں، اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزمگیتی اور کائنات میں پہلی اور آخری مرتبہ، یہ بات پیغمبر نے فرمائی، پہلی اور آخری مرتبہ اتنے زیادہ فرشتے ایک ساتھ اترے ہیں ولادت حسین ابن علی کے موقع پر، میلاد حسین ابن علی کے موقع پر. یہ عزت حسین ابن علی ہے. مفسر قرآن عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ وہ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک، ہم ان کی حیثیت کو مانتے ہیں، مولا متقیان کے ابن عم ہیں، رسول اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن یہی نام نہاد دانشور اگر اپنے مکتب کی ان کتابوں کو پڑھیں جن پر مکتب اہل تسنن استوار ہے، جن پر مکتب اہل تسنن کھڑا ہے، پہاڑ سے وزنی نام، خود علامہ جلال الدین سیوطی 2 لاکھ احادیث کے حافظ، 2 لاکھ احادیث کے حافظ علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. صاحب تفسیر در المنصور، علوم قرآن پر مشتمل جو کتاب انہوں نے تحریر کی جس کا نام الاتقان ہے. پہلے یہ پڑھیں، پھر آ کے ہمیں بتائیں کہ حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس حسین کو سمجھا رہے تھے، حسین کو بتا رہے تھے. پہلے خود ان کا سٹیٹس چیک کریں کہ وہ خود کیا ہے. حبر الامہ، ہم بھی انہیں حبر الامہ مانتے ہیں، ہم بھی انہیں مفسر قرآن مانتے ہیں، لیکن یہ مفسر قرآن بنے کیسے ہیں؟ خود عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں مولا متقیان کی بارگاہ میں شرفیاب ہوا. میں نے ان سے خواہش کی کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں، اور آپ نے بیان کرنا شروع کی یہاں تک کہ فجر کی آذانیں ہوئیں اور ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہ ہوئی. میں لکھتا چلا گیا کہ جب آذان کی آوازیں بلند ہوئیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا عبداللہ ابن عباس کہاں تک لکھو گے؟ اگر میں علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتا چلا جاؤں، تم لکھتے چلے جاؤ، یہ تحریر اسے اونٹوں پر بار کیا جائے، لادا جائے، 70 اونٹوں پر یہ تحریریں لاد دی جائیں، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. جس علی کی جوتیاں اٹھا کر نالین کو صاف کر کے عبداللہ ابن عباس اس درجہ رفیعہ تک پہنچے، وہ حسین ابن علی سے بات کریں گے. وہ انہیں سمجھائیں گے نا، یہ مقام فکر ہے. علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری اپنی کتاب الاتقان جو علوم قرآن پر مشتمل ہے، اس میں تحریر کیا کہ عہد رسالت میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف 10 اصحاب قرآن مجید کی تفسیر جانتے تھے، قرآن مجید کے علوم سے متعلق آگاہی رکھتے تھے، اور ان 10 میں سے باقی 9 افراد کی نسبت سب سے زیادہ علی جانتے تھے. بلکہ یہ 9 اصحاب جو قرآن مجید کے علوم کی مہارت رکھتے تھے اور علوم قرآن کے علاوہ تفسیر قرآن جانتے تھے، یہ 9 اور باقی 1.5 لاکھ افراد کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے برابر میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے برابر میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. حبر الامہ عبداللہ ابن عباس دنیا کے لیے حبر الامہ ہے، دنیا کے لیے مفسر قرآن ہے. مفسر قرآن جا کے کسی صحابی سے بات کریں تو ان کی بات معتبر ہے، لیکن کوئی قرآن کا مفسر بھرا قرآن کے سامنے کھڑے ہو کے کیا بات کرے گا؟
وہ حسین جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو مجسم قرآن ہے، جو سراپا قرآن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رک کر سمجھیں حسین کون ہے، کربلا کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ سرے سے کربلا حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، اس جنگ کا آغاز بہت پہلے سے ہوا۔ کہاں سے ہوا، نقطہ آغاز کیا ہے؟ یہاں تک کہ اس طرح کی گزاف باتیں کرنا، اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرنا، اس کا مطلب کہ ہمارا تاریخ انسانیت پر، تاریخ اسلام پر کوئی نگاہ نہیں ہے۔ موجب البلدان کو پڑھ لیں، جناب بلازری نے کیا لکھا، باقی بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھ لیں، صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زماشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں کیا لکھا، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین، سیرت نگار، تاریخ نویس اپنی مکتب کی کتابوں کو پڑھیں، پھر آ کے بات کریں۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ امیہ اور ہاشم اس طرح سے بھائی تھے یا اپنے چچا زاد تھے اور ایسی باتیں کرنا، نہ امیہ کا خاندان بنی ہاشم اور شجر رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں کل بتاؤں گا کہ امیہ کون تھا، اس کا قریش سے کیا تعلق ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، لیکن چونکہ بات بہت وسیع ہے اور اس میں بڑی دقتیں اور پیچیدگیاں اور حساس گفتگو ہے، اسے میں کل عرض کروں گا۔ آج ابتدائی مجلس ہے، اس سے پہلے کہ میں امیہ سے اور یزید کے اجداد سے متعلق گفتگو کروں کہ کہاں سے بات چلی اور یزید تک پہنچی اور یزید کا اب یہ عناصر ترکیبی کیا ہے، یزید جیسی کثافت کس طرح سے مارز وجود میں آتی ہے، اس سے پہلے میں رک کر جو دوسرا بڑا کردار ہے، کربلا حسین سے نہیں چلی ہے، کربلا ابو طالب عمران سے چلی ہے۔ اس لیے رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ کربلا اس نہضت کے بانی، اصل جنگ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، بات رسالت کی ہے، بات توحید کی ہے۔ سب سے بڑا توحید کا محافظ روئے زمین پر مورخین محدثین جمع ہو جائیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، بتائیں کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں توحید اور رسالت کا ابو طالب عمران سے سب سے بڑا محافظ ڈھونڈ کے بتا دیں کون ہے ابو طالب عمران۔ آخر کیا بات ہے، ابھی میں جب چلا کچھ دن پہلے ہی میں پلٹا ہوں، حج پہ گیا ہوا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ تھا، ہم خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں نے کہا دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم مکہ میں رہتے ہو، اللہ مکہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ بہت خوش ہوا، مسکرانے لگ گیا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے سورہ تین میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ابھی خوش ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا اچھا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا نہیں پتا، آپ بتائیں۔ میں نے کہا خود قرآن نے بتایا ہے، میں کیا بتاؤں گا، کہاں بتایا؟ میں نے کہا قرآن نے بتایا۔ پہلے کہا کہ میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، پھر دوسرے مقام پر جیسے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن مفسر بھی ہے، قرآن مفسر بھی ہے۔ سورہ 3 میں اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، سورہ بلد میں خدا نے کیا فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آپ کی زندگی یہاں گزری ہے، آپ کے انفاس کی خوشبو یہاں رچی بسی ہے، آپ سے جڑی ہوئی یادیں یہاں محفوظ ہیں۔ لیکن پیغمبر تو مدینے میں رہے اور مدینے میں ہی رہ گئے اور وہیں آپ کا روزہ بنا، پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ تو خود قرآن نے بتایا کہ صرف پیغمبر کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ دو اور شخصیتیں بھی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ، وہ تو مدینہ میں بھی رہے۔ پھر کیا وجہ ہے، ووالد وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ، کون سا بیٹا؟ ابو لہب اس کا بیٹا، ابو جہل اس کا بیٹا، ابو سفیان اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور اس کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کیا ہے۔ یہ عزت ابو طالب ہے، یہ کرامت ابو طالب ہے۔ میں نا ہم جیسا کوئی انسان کبھی ہم بھی لگ جاتے ہیں، جناب ابو طالب کا ایمان ثابت، یہ خود توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، محضر ابو طالب میں
کہ کوئی بے ایمان اٹھے اور ابو طالب کی ایمان پر بات کرے. آخر مقام فکر ہے کہ رحلت جناب عیسیٰ کو جب چوتھے آسمان پہ اٹھایا گیا، بیت المعمور پہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے کتنے سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے. کم سے کم یہ 650 سال کا عرصہ. مجھے ڈھونڈ کے بتائیں اس میں نبی کون تھا، اس میں حجت خدا کون تھا؟ در حالی کی معصوم فرماتی کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتی ہے، حجت خدا مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، حجت خدا مخلوق کے بعد بھی رہتی ہے. تو پھر ختمی مرتبہ اور جناب عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے درمیان چند سو سال جو گزرے، ڈھونڈ کے بتائیں حجت خدا کون ہے؟ یہی اجداد رسول ہیں، یہی ابو طالب ہیں، یہی عبد المطلب ہیں. یہ وہ برجستہ ترین شخصیات ہیں، یہ اللہ کی حجتیں ہیں. ابو طالب انسان، ابو طالب عمران غیر معمولی انسان ہے، غیر معمولی انسان ہے. جب اللہ باقی انسانوں کی بات کرتا ہے، ان سے متعلق پیغمبر کی بعثت کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، امیین میں رسول بھیجا. منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن جب ابو طالب کی بات کرتا ہے پروردگار قرآن میں، تو پھر ان لفظوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. اس بعث فیہم رسولہ، کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا. مومن بنتا کیسے ہے؟ رسول کے آنے سے پہلے تو کوئی مومن نہیں بن سکتا، رسول آئیں گے پھر مومن بنائیں گے. تو جب رسول آئیں گے مومن بنائیں گے، تو پھر وہ کون سے مومن ہیں جو رسول سے پہلے بھی مومن ہیں؟ اور مومنین کا صیغہ جمع کا کم سے کم 3 پر اطلاق کرتا ہے. ڈھونڈ کے اپنی کتابوں سے ہمیں بتاؤ، یا پھر ہم بتاتے ہیں. پہلے مومن ابو طالب عمران تھے، دوسری خدیجہ تھی، تیسرے علی تھے. یہ شخصیات، وہ کون ابو طالب عمران ہے جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے؟ جب ابو جہل تانا زنی کر رہا ہے ایک مرتبہ جناب خدیجہ اور ختمی مرتبہ کے نکاح کے موقع پر، پہلے ابو جہل بھی گیا تھا، ابو لہب بھی گیا تھا، اور بھی بڑے بڑے افراد گئے تھے کہ جناب خدیجہ کے ساتھ عقد ہو جائے. سب رد ہوتے چلے گئے، حسد بڑھتا چلا گیا. اور پھر خود جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا جناب ابو طالب عمران کی طرف کہ آپ تشریف لے آئیے، اور میں کسی خاص مرحلے سے، کسی خاص موضوع سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، گفتگو کرنا چاہتی ہوں. پھر وہ مرحلہ آیا اور جناب ابو طالب عمران نے ان سب کو، ایک ایک فرد کو جو اس سے پہلے رشتے کے لیے رجوع کر چکے تھے اور جو اس حوالے سے جناب خدیجہ سے خواہش کرتے تھے کہ انہیں اپنے تجارتی کاروان کی 1 سال کی نسبت کوئی سپہ سالہ نہیں، کوئی ان کو ذمہ داری سونپی جائے، سب کو اپنے ہمراہ لے کے پہنچے گئے. اور جب حق مہر کی نوبت آئی، پہلے ابو جہل نے آفر کی تھی بھاری حق مہر، جناب خدیجہ کے لیے لاکھوں درہم دینا چاہتا تھا، رد کیا گیا. ادھر جب ختمی مرتبہ آئے تو جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ نے خود حق مہر کی رقم جناب ابو طالب عمران کی طرف پردے سے روانہ کی کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس طرح سے پھر وہ خود ایک ہدیہ اور دیا کہ یہ حق مہر قرار دے دیجئے اس کو. جس دیکھا ابو جہل غصے میں آ گیا کہ یہ بات کیا ہوئی کہ خود خاتون کی طرف سے ہدیہ آئے، تحفہ آئے، اور وہ حق مہر ادا کیا جائے. جناب ابو طالب عمران اٹھ کے کھڑی ہوئی کہا خاموش ہو جاؤ، جب رشتہ مانگنے والا تجھ جیسا ہوگا حق مہر لے کے آئے گا پھر بھی انکار اس کا مقدر ٹھہرے گا، لیکن جب رشتے کے لیے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ آئے گا حق مہر بھی دوسری طرف سے دیا جائے گا اور خود ان کے لیے اقرار بھی کیا جائے گا. اٹھے اور جو خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے اور نسل اسماعیل سے قرار دیا. پھر خطبے کو آگے بڑھایا. لیکن میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج کے ان افراد سے کہ جو جناب ابو طالب کی نسبت سے اور امام حسین کی نسبت سے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسی محرم کا آغاز قریب تر ہوتا ہے چاروں طرف سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں پوچھتا ہوں ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی، تو ابو طالب عمران کے خطبے کے آغاز میں الحمدللہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یا تو
ابو طالب عمران کی نگاہ اتنی لطیف ہے، اتنی دقیق ہے، اتنی دور رس ہے، اتنی پاک ہے کہ زمین پر بیٹھ کر عرش پہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کو ابو طالب عمران کی یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ پروردگار نے ان کلمات کو اپنے قرآن کا سرنامہ قرار دے دیا۔ صلوات بھیجیے خاندان ابو طالب پہ۔ یہ ابو طالب عمران، آپ کی شخصیت کے ابعاد، جہتیں بیان ہونی چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ آج کے دن تک، آج کی حد تک جناب ابو طالب عمران کی شخصیت کے کچھ پہلو عرض کروں، جنہوں نے خود ختمی مرتبت سے 35 سال بڑے تھے، 43 برس اپنے بابا حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزارے، اور پھر بلازری نے لکھا، اس کے علاوہ تاریخ خمیس میں دیار بکری نے لکھا، اس کے علاوہ سیرت ابن حشام میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے کہ پہلے جناب ہاشم خانہ کعبہ کے میزبان تھے، خانہ کعبہ کے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، سبقہ تھے، محافظ تھے، کلید بردار تھے۔ اس کے بعد پھر جناب عبد المطلب اور جناب عبد المطلب کی رحلت کے بعد پھر جناب ابو طالب پہ کعبہ کی سرداری، مکہ کی سرداری ان کے پاس آئی، کعبہ کی ذمہ داری ان کے پاس آئی، اور پھر ظہور اسلام تک برابر آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اتنے کریم تھے، اتنے سخی تھے، یہاں تک کہ حجاج کرام جو مختلف قوموں سے سمٹ کر خانہ کعبہ میں آتے تھے حج کے لیے، اپنا سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیتے تھے، اپنی تمام تر دولت، اپنے تمام تر وسائل، یہاں تک کہ سارا سال، یعنی کچھ شخصیتیں جن سے متعلق میں نے پڑھا، ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ، ایک شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر، تیسری شخصیت جناب ابو طالب عمران سے متعلق میں نے پڑھا، ان 3 شخصیتوں سے متعلق کہ جن کے حجرے پہ، جن کے مہمان خانے پہ دن رات، رات کے وقت، مغرب کے بعد اور پھر سحر تک، صبح تک آگ روشن رہتی تھی، کوئی مسافر، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی ستم دیدہ، کوئی مستحق فرد آ جائے، کھانا رکنا چاہتا ہے، قیام کرنا چاہتا ہے، بیتوتہ کرنا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، یہاں پر قیام کرے، سارا سال خدمت کرتے تھے، بطور خاص حج کے موقع پر حجاج کے لیے اونٹ ذبح کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور پھر پانی اس درجہ کی کشمش اور کھجور، پانی کے بڑے بڑے حوض بنوائے جناب ابو طالب عمران میں، انہیں کشمش و کھجور ڈلواتے تھے تاکہ حاجی آئیں، میٹھا پانی پئیں، ٹھنڈا پانی پئیں، ان کے لیے مزید رہائش کا انتظام کرتے، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سارے وسائل، سال بھر کی ساری تجارت، آپ عطر کا اور گندم کا کاروبار کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ شام جاتے تھے، آپ کا تجارتی کاروان، جو کچھ ہوتا تھا لوگوں کی خدمت میں، حجاج کرام کی خدمت میں صرف کرتے تھے، یہاں تک کہ صرف کر کے اپنے لیے کچھ جب نہ بچتا تھا کہ ایک سال اب 10,000 درہم اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب سے ادھار لیے، اور پھر سال گزر گیا، لیکن خدمت کرنے میں، لوگوں کی اس طرح سے مہمان نوازیاں کرنے میں اپنا مال لٹاتے رہے کہ وہ قرض نہ لٹا سکے، اور پھر دوبارہ گئے عباس کے پاس، کہا کہ مجھے مزید قرض چاہیے، کہا میں مشروط طور پر آپ کو قرض دوں گا، 14,000 درہم دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر اگلے سال تک، 1 سال مکمل ہونے تک آپ یہ رقم مجھے واپس نہ لوٹا سکے تو پھر آپ کو خانہ کعبہ کی کلید برداری کے منصب سے اور میزبانی کے منصب سے فروکش ہونا پڑے گا، دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت نے قبول کر لیا، اور پھر اسی طرح سے ظاہر ہے کہ مہمان نوازی کا سلسلہ جاری رہا۔ اتنا کریم انسان، اتنا سخی انسان پیسہ کہاں سے جمع کرے کہ جمع کر کے عباس کو لوٹائے؟ جو آتا تھا خدمت کرتے رہے، یہ پرواہ نہ کی کہ مجھ سے سرداری چھن جائے گی، یہاں تک کہ 1 سال گزرنے کے بعد جب رقم نہ دے سکے، پھر خاندان عباس بن عبد المطلب تک منتقل ہوئی، اور پھر ان کی نسل میں بڑھی۔ علی فرماتے ہیں کہ میرے بابا جناب ابو طالب عمران نے خانہ کعبہ کی سرداری سے دستبردار ہونا گوارا کر لیا، لیکن حجاج بیت اللہ کی خدمت میں کمی کو گوارا نہ کیا، اور تاریخ بشر میں یہ 2 چیزیں سوائے میرے بابا ابو طالب عمران کی کسی اور ذات میں جمع نہ ہو سکی، ناداری اور سرداری ایک ساتھ صرف اور صرف میرے بابا ابو طالب عمران کی شخصیت میں جمع ہوئی ہیں۔ یہ ابو طالب عمران قدروں کے، انسانی قدروں کے امین، وہ جن کے احکامات کو اسلام نے باقی رکھا، جن احکامات کو خود ابو طالب عمران نے وضع کیا، جن کے بانی وہ ہیں، جن کے مؤسس وہ ہیں، جن کی بنیاد انہوں نے رکھی، جو قانون خود انہوں نے بنائے اپنی زندگی میں، قرآن نے آ کر انہیں جاری رکھا، اسلام نے آ کر ان کو باقی رکھا۔ از جملہ ان میں سے چونکہ وقت مختصر ہے اشارتاً عرض کروں، قسامت کا قانون، امر
عمر بن علقمہ جب یہ قتل ہوئے تو اب 2 گواہ موجود نہیں تھے، لیکن سب کو پتا تھا کہ قاتل کون تھا۔ ایک گواہ موجود تھا، حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک 2 گواہ نہ ہوں۔ یہاں پر آپ نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک قانون وضع کیا، اور بہت مثالیں، لیکن میں ایک بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قسامت کا قانون فرمایا کہ 50 مرتبہ یا تو 50 افراد آئیں اس خاندان سے آ کر باری باری قسم اٹھائیں کہ قاتل یہی ہے، تب بھی گواہ کا جبران ہو جائے گا اور حد جاری ہو جائے گی اور اس کو قاتل کو سزا ملے گی۔ اور اگر افراد کم ہیں تو اتنی مرتبہ قسمیں اٹھائیں کہ 50 کی تعداد پوری ہو جائے۔ یہ قسامت کا قانون آج بھی پڑھیں، فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں، سب فقہ جتنے بھی باقی ہیں سب میں موجود ہے۔ کس نے بنایا؟ تاریخ پڑھیں، جا کے دیکھیں، فقہ میں جا کے تناظر و تحقیق کریں۔ ابو طالب عمران ہیں، یہ جناب ابو طالب عمران جن کا بچپنا، جن کی جوانی، اور پھر جب ختمی مرتبت نے اپنی نہضت کا آغاز کیا دعوت ذوالعشیرہ میں، کس کے گھر کو منتخب کیا؟ بانی کون تھا؟ کون میزبان تھا؟ کس نے کھانے کا اہتمام کیا؟ کون ایک ایک گھر کے ایک ایک دروازے پر گیا کہ آؤ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کس نے 40 سرداروں کو اکٹھا کیا؟ اور جب 40 سردار آئے سب کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے جب کھانا لگ گیا اور کھانا کھانے کے بعد جیسی ختمی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فوراً سے ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہوا، اچھا اے ابو طالب تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا ہم پر جادو کرنے کے لیے، اپنے بھتیجے کے ذریعے سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تمہارے اس بھتیجے کی گفتگو کا، اور وہاں سے واک آؤٹ کر کے نکل کے چلے گئے۔ وہ کون تھا جس نے دوسرے دن پھر ایک ایک گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دی، پھر 40 سرداروں کو اکٹھا کیا؟ کون تھا سوائے ابو طالب عمران کے؟ اسلام کا پیغام کس کے گھر سے چل رہا ہے؟ کون دائی ہے؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ کون بلا بلا کے اکٹھا کر رہا ہے کفر کے سرداروں کو؟ دوسرے دن آئے، پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ پھر تیسرے دن 40 افراد کو اکٹھا کیا، پھر روز آ جاتے تھے۔ قرآن سے دشمنی تھی، دسترخوان سے دشمنی نہیں تھی، جیسے ہی کھانا کھا لیتے چلتے بنتے، لیکن تیسرے دن جب سب کے سب جمع ہوا کھانا کھایا اور ادھر جناب پیغمبر گرامی اسلام تقریر کے ارادے سے اٹھنا چاہ رہے تھے اور حسب سابق جو مزاج بن چکا تھا ابو لہب کا، اس نے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اٹھ کے کھڑے ہوتا مورخین نے لکھا ہے تاریخ عمر بن عبد الملوک کے جملوں کے تحت کہ جناب اس محفل میں ابو لہب کے قریب ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کی پیشانی پر جمال ابراہیمی تھا، جو نسل ابراہیم سے تھا، جو ذریت اسماعیل سے تھا۔ وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا اور ایک ہاتھ اس نے ابو لہب کے گریبان میں ڈالا اور پھر اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو دوبارہ سے زمین پر بٹھایا اور اس کے بعد کہا اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ تقریر نہ کر لے، جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ گفتگو نہ کر لے۔ اتنے غیظ و غضب کے لہجے میں جناب ابو طالب ابو لہب کو ڈانٹ رہے ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے، پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، اور اپنے بوڑھی 83 سال کے ابو طالب عمران اس طرح سے بٹھایا ہوا ہے ابو لہب کو زمین پر۔ ابو لہب زور لگا رہے، اٹھ نہیں پا رہا، اور ایسے میں جب کہ ابو لہب کو بٹھایا ہوا ہے، کمال غضب، چہرے پر غصہ ہے، برہمی ہے، پسینہ گر رہا ہے، جیسی رخ کیا ختمی مرتبت کی طرف، کمال ادب، کمال اطاعت، کمال وفا، ابو الفضل عباس کے دادا ابو طالب عمران جیسی مڑے ختمی مرتبت کی طرف، ادھر غضب، غصہ، جلال، اور جیسی مڑے جناب ختمی مرتبت کی طرف رخ کیا، کمال ادب سے دست ادب جوڑ کے عرض کیا بارگاہ رسالت میں، قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ غدیر سے پہلے ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کھڑے ہو جائیے، فتکلم مما تحبو، اور جو جی میں آئے کہیے، وہ بلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے۔ اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، باقی باتیں چھوڑ کر آج گفتگو کے اختتام پر صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لبیک کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو احترام رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو حرمت رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو حرمت رسول اور اس کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں، بل پیش کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ابو طالب جو ختمی مرتبت کے چچا ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، جنہیں ختمی مرتبت اپنی زندگی میں باپ کہہ کے بلاتے تھے، اب کہہ کے بلاتے تھے، رسول کے چچا ہیں، مسلسل آپ کی پرورش کی، مسلسل آپ کو پروان چڑھایا،
آپ کے مربی ہیں، لیکن چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی و سرپرست ہونے کے باوجود ابو طالب عمران کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ کے نہیں بلا رہے، بھتیجا کہہ کے نہیں بلا رہے، کہہ رہے قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، اے میرے سردار۔ تو جب باپ بیٹے کو اپنا سردار کہہ رہا ہے، جب چچا بھتیجے کو اپنا سید، اپنا مولا اور آقا کہہ رہا ہے، تو ہم نے احترام رسالت کا درس ابو طالب عمران کے دروازے سے لیا ہے کہ ابو طالب عمران جب چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، رئیس مکہ ہونے کے باوجود، سردار کعبہ ہونے کے باوجود اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں اپنا سید و سردار کہہ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا اب ہم جیسے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم رسول کو اپنا یار کہنا شروع کر دیں، اپنا دوست کہنا شروع کر دیں۔ یہ قدریں خاندان ابو طالب سے۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا۔ دعویٰ ہے، بڑا دعویٰ ہے کہ اب نبی کے دین تک کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو دلیل کیا ہے؟ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، کیوں؟ گلوے اصغر بیشیر درمیان میں ہے۔ اور دین پر جب مشکل وقت پڑا، پہلے مرحلے میں بھی دین پناہ ابو طالب بنے، رسالت پناہ ابو طالب بنے، اور 61 ہجری میں جب یزید جیسے نابکار ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، آج بھی دین پناہ ابو طالب عمران کا پوتا حسین ابن علی ہے۔ اس لیے جب بڑے بڑے صحابی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جب صحابہ نہیں جا رہے، ظاہر ہے صحابہ کی عزت محفوظ ہے، صحابہ کی حرمت محفوظ ہے، صحابہ کی ناموس محفوظ ہے۔ میں نے سال گزشتہ وہ حکمت اور فلسفہ بیان کیا تھا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ جو عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا، محمد حنفیہ نے مشورہ دیا، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، بیعت بھی نہ کریں، بچ جائیں گے۔ مگر کیا عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی یزید کی؟ نہیں کی۔ امام بھی 28 کو مکہ پہنچے، وہ بھی 29 کو مکہ پہنچ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد مکہ میں رکا رہا، پھر مکہ اپنے قبضے میں لیا، مدینہ قبضے میں لیا، عراق قبضے میں لیا، مصر قبضے میں لیا، سارا حجاز، طائف۔ 73 ہجری تک 12 سال عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی۔ یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا، صرف شام تک محدود ہو گیا۔ یزید کے بعد پھر 9 مہینے مروان بن حکم، پھر عبد الملک بن مروان، مسلسل کوشش کرتا رہا۔ 73 ہجری میں جا کے اس نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر کو قتل کیا، پھر دوبارہ سے مکہ مدینہ پہ قابض ہوا، عراق پر، مصر پر، آدھی سے زیادہ اسلامی سرزمین پر عبداللہ بن زبیر نے 12 سال حکومت کی۔ اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ امام حسین بھی بیعت نہ کریں، یمن چلے جاتے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے۔ حسین ابن علی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، مخدرات، عصمت و طہارت کے حجاب بچا سکتے تھے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ اپنے لیے قیام نہیں فرمایا۔ جب دیکھا سب خاموش ہیں، ناموس سے بشر خطرے میں ہے، قیامت تک آنے والی بشریت کی ناموس نابود ہو جاتی ہے اگر حسین ابن علی گھر نہ چھوڑتے، اپنی بہن شریکت الحسین ثانیہ زہرا عصمت کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کا حجاب قربان کر دیا،
تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عصمتوں اور حجاب اور ناموس کو زندہ اور باقی رکھ سکے۔ جب بلایا ولید گئے، بنو ہاشم کے جوانوں کو ہمراہ لیا کہ تم دروازے پہ رکے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ گئے اور ولید سے بات کی بات پلٹ رہے تھے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا جب مروان نے اہانت کی، سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی، اگلے مرحلے دارالامارہ کا دروازہ ٹوٹا اور وہ شخصیت جو سب سے آگے تھی بنو ہاشم کے جوانوں میں سے، وہ ابو الفضل عباس تھا۔ اور اس لمحے میں عجیب کلمات ہیں وہ شاید بیان نہ کر سکوں، یعنی عجیب حالت تھی۔ کیا ہوا مروان بن حکم کے ساتھ کہ ابو الفضل عباس کی شمشیر اگلے مرحلے میں اس کے گلے تک پہنچی تھی اور قریب تک تلوار چلتی۔ حسین بن علی نے فرمایا عباس ابھی تلوار نہیں چلانی۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ باطل ناخواستہ بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ تلوار کو نیام میں ڈالا، چلے امام حسین کے ہمراہ، اور سید الشہداء یہاں سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں گئے اور جس شخصیت سے ملاقات کی وہ عقیلہ بنی ہاشم، محافظہ کربلا، کربلا کی پیغمبر زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ بہت دیر تک اپنی خواہر گرامی کے ساتھ محو گفتگو رہے، ہنگام غروب ہے، ورنہ عرض کرتا کہ کیا گفتگو ہوئی بہن اور بھائی کے درمیان، کس کس طرح سے کاموں کی تقسیم ہوئی، امور کی تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضرت نے تیاری کا حکم دیا، کاروان آمادہ ہونے لگا، فہرستیں بننے لگیں۔ بہت عجیب عجیب مراحل ہیں، میں سب سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ کے بس 2 جملے تاکہ عبادت مکمل ہو۔ فہرستیں مرتب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھر ناقے بلائے گئے، اونٹ لائے گئے، اور اونٹوں پر کسی پر خوراک بار کی جا رہی ہے، کسی پر پانی بار کیا جا رہا ہے، کسی پر ہتھیار اور خیمے بار کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر جب خوراک بار ہو چکی، پانی کی مشکیں بار ہو گئی، خیمے بار کر لیے گئے، اس کے بعد پھر مزید ناقے لائے گئے اور پھر اعلان کروایا گیا کہ اہل مدینہ اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں۔ راوی کہتے ہیں باقی سارے لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون جاتا ہے اس کاروان میں حسین کے ساتھ، اس سفر میں کون کون بیوی شریک ہوتی ہے، میں ذرا فاصلے پہ خود کو مخفی رکھ کے یہ منظر دیکھتا رہا، آوازیں سنتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے سنا، ایک مرتبہ جناب قاسم آگے بڑھے اور اپنی والدہ گرامی جناب ام فرما کو لے کے آگے چلے اور جناب ام فرما کو محمل پر سوار کیا، پھر جناب عباس آئے اپنی خواہر گرامی جناب رقیہ کو سوار کیا، پھر ایک مرتبہ جناب علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے ام لیلہ کو سوار کیا۔ ایک ایک جوان آتا ہے، ایک ایک خاتون کو سوار کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اچانک میں نے یہ ندا سنی، ایک آواز بلند ہوئی اور وہ آواز ابو الفضل عباس کی آواز تھی کہ اے اہل مدینہ اب سب اس مقام سے بہت دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی دختر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں جیسی اس مخدرہ کا نام بلند ہوا، میں نے دیکھا حسین جو اب تک کرسی کے اوپر تشریف فرما تھے، سارے مناظر کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن جیسی اس بی بی کا نام بلند ہوا، حسین کرسی سے اٹھے، جلدی جلدی آگے چلنا شروع کیا۔ میں نے خود دیکھا علی اکبر دوڑ رہے تھے، قاسم دوڑ رہے تھے، اور محمد دوڑ رہے تھے، عباس دوڑ رہے تھے، اور عباس جلدی سے آگے بڑھے، ناکہ کے قریب پہنچ کر اپنا زانو پیش کیا، علی اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا، جناب اون محمد نے مادر گرامی کے نالین اٹھائے، حسین ابن علی نے سہارا دے کر اس عزت و احترام کے ساتھ اپنی بہن کو سوار کیا، اور یوں بی بی کو سوار کر کے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کی طرف جب یہ کاروان پہنچا، بس ایک جملہ عرض کروں، یہ 28 رجب ہے، مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے اس عزت اور شان اور احترام کے ساتھ، لیکن جب 11 محرم کا دن آیا اور پھر یہاں سے روانگی کی نوبت آئی، کون سوار کرائے، کون سوار کرائے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا خود آگے بڑھی، اپنے بھتیجے سید سجاد کو خود سوار کر آیا،
لیلا کو سوار کیا، فروا کو سوار کیا، رباب کو سوار کیا، بی بی فضہ کو سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، بچیوں کو سوار کیا، سب کو سوار کرنے کے بعد جب اپنی نوبت آئی دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خود اکیلے سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن سوار ہونے سے پہلے مقتل کی طرف رخ کیا اور عجیب جملے کہا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم دیکھو اٹھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اور محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام صرف ایک مرتبہ لے رہی تھی، لیکن ایک نام بار بار پکار رہی تھی، فرما رہی تھی عباس۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق ثانی زہرا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما، فہم کربلا نصیب فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر کے انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، خصوصاً امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ التماس ہے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص شہداء پڑا چنار، اور آج ہمارے عزیز بھائی عالم دین جو مجالس میں مصروف تھے، میاں والی سے مجلس پڑھ کے تلگنگ جا رہے تھے، جناب مولانا سفیر سجاد صاحب جو محقق تھے، مستقبل کی بہت بڑی شخصیت تھے، حادثے میں جہاں بحق ہوئے، ان کے ایثار ثواب کے لیے سید ممتاز حسین گردیسی، ان کی زوجہ سید علی محمد شاہ بیگم، سید ولایت حسین، سید ساجد رضا گردیسی، سید ارشاد حسین اور مخدوم مرحوم جملہ مومن و مومنات اور اپنے سارے مرحومین کے ایثار ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر